اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 8,000 فلسطینیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، جن میں سے آدھی تعداد بچوں کی ہے۔ 15,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور اصل فگر کسی کو معلوم نہیں، جو کہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت غزہ کے اندر پانی، بجلی، گیس، انٹرنیٹ سب کچھ بند ہے، اور یہ لوگ ایک ایسی جیل کے اندر قید ہیں جہاں پر انہیں قید کے ساتھ ساتھ ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے، اور سویلین آبادی کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل تک بم گرائے جا رہے ہیں۔ اور یہ تاریخ کے اندر انسانیت کی بدترین تذلیل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ دوران جنگ ہاسپٹل اور بچوں پر بھی رحم نہ کیا جائے۔ اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو فلسطینی دشمنی میں پاگل ہو چکا ہے۔ وہ فلسطین ریاست کا وجود ہی مکمل طور پر مٹانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہیکل سلیمانی تیسری بار بنانے کی تیاری مکمل کر چکا ہے اور اسے بنانے جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ فلسطین اور لوگوں کو کیسے مکمل طور پر ختم کیا جا سکے، تاکہ فلسطین کو ایک مکمل اسرائیلی ریاست بنا کے عالمی جنگ کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں۔ اور وہ موقع اسے مل چکا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری سے پہلے وہ یروشلم شہر اور مسجد الاقصی پر بھی قبضہ کر چکا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے خلاف ورزی ہے، جس کے مطابق یہ شہر اور مسجد الاقصی ان دونوں میں سے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 2000 سال بعد لال بچڑے کو بھی قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جسے ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے قربان کیا جائے گا۔ اور یہودی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے بعد بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی، جسے جنگ ہرمدون کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آ کر اس یہودی حکومت کو دارالحکومت یعنی اسرائیل سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اور اسرائیل اسی کی آمد کی تیاریاں مکمل بھی کر چکا ہے، مگر امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ سے حماس کے حملے کے بعد سیلف ڈیفنس یعنی اپنی حفاظت کا جو ڈرامہ لگا کر اس نے جو ظلم شروع کیا وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ خود ویسٹرن ملکوں کے اندر جگہ جگہ پر پوری دنیا میں لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان ویسٹرن ملکوں کے سردار بے شک اس اسرائیل کا ساتھ دیں، لیکن ان کی عوام جگہ جگہ مظاہرے کر کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ویسٹرن ملکوں کے غیر مسلم بھی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کریں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ یہودیوں کے اندر بھی آئیڈیالوجی کے حساب سے 2 طرح کے یہودی موجود ہیں۔ ایک تو یہودی جیونس جو ایک الگ اسرائیلی ریاست کے وجود کو بنانا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ اصل یہودی ہے ہی نہیں، بس اتنا جان لیں کہ یہ خضر نامی ٹرکی بادشاہ کی نسل سے ہیں جنہوں نے بت پرستی سے یہودیت کو قبول کیا۔ حالانکہ یہودیت کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کو قبول کیا جائے، بلکہ یہ وہ نسل ہے جو بنی اسرائیل یا یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یہودی یا پھر بنی اسرائیل قوم شروع سے ہی وہ شخص ہو سکتا ہے جو کہ اصل کے اندر اس نسل میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اصل یہودی قوم وہ ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جو کہ اسرائیلی ریاست کے وجود کے خلاف ہیں اور مسلمانوں پر ہونے والے اس ظلم پر مظاہروں کے اندر دنیا بھر میں شریک ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل قوم کو اپنی ایک الگ سے ریاست دی تھی تو وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ایرانی بادشاہ بخت نصر اور پھر ٹائٹس نام کا رومی بادشاہ جس نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر در بدر دنیا کے اندر چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی ایک الگ سے ریاست جس کے اندر صرف یہودی قوم ہو کبھی بھی نہیں بنائیں گے۔ پوری دنیا میں یہودی اس ملک کے وفادار بن کر رہیں گے یہاں تک کہ آخری مسیحا دنیا کے اندر نہ آ جائے اور ایک اللہ کا دین پوری دنیا میں نافذ نہ ہو۔ پوری دنیا میں مسلمانوں اور یہودیوں کو لے کے اختلافات ہو سکتا ہے کہ وہ مسیحا کون ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن سکتے۔ آپ خود سن لیں کہ ایک اصل یہودی ربی کا کیا کہنا تھا۔ We hurt, we cry with the Palestinians. We are humiliated because the Zionists took our religion and they're using it as a tool to occupy, to intimidate, to silence other people, because if you speak up against them, you're called anti-Semitic. So the religious communities stand in opposition. یہ بات سینس بھی بناتی ہے کہ جو لوگ پوری دنیا میں در بدر ہو کر ظلم و ستم کو برداشت کر کے آئی ہو، وہ کیسے اقتدار میں آنے کے بعد خود بھی وہی ظلم و بربریت دوسری قوموں اور انسانوں پر کر سکتی ہے۔ ایران کے بعد ٹرکی دوسرا ایسا ملک بن گیا ہے جس نے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کرنے کی بجائے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یہ ظلم بند نہ کیا گیا تو صرف 3 دن کے اندر اسرائیل کا وجود اس دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اور حوصلے کی بات ہے کہ پوری دنیا اور امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ کے باوجود ان کے خلاف کھڑا ہو کر اتنا بڑا بیان دینا، یہ واقعی میں بہت بڑی ہمت کا کام ہے، جو ابھی ریسنٹلی طیب رجب اردگان نے کیا۔ طیب رجب اردگان بطور صدر
خود ٹرکی کی عوام کو فلسطین کے حق میں ریلی کو نکالنے کے لیے باہر نکلنے کی درخواست کی، جس کے اندر 15 لاکھ کے قریب لوگ شریک بھی ہوئے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا، جس کے اندر طیب رجب اردگان نے کہا کہ ہم نے تاریخ کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو سبق سکھایا اور اب اسرائیل کی باری آ گئی ہے۔ میں پورے مغرب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے اہل مغرب، تم حلال اور صلیب کے درمیان کیا ایک بار پھر سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہو؟ جان لو کہ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، مگر مزید فلسطینیوں کا خون ہم نہیں بہنے دیں گے۔ اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کے باقی ملک تمہارے قرض دار ہوں گے، لیکن ترکیہ یا ہم لوگ نہ تو تمہارے قرض دار ہیں اور نہ ہی غلام۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ہم لوگ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے برداشت کرتے رہے، مگر اب بہت ہو گیا، اب ہم مزید اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم صرف ایک رات میں تمہاری گردن تک پہنچ جائیں گے۔ نیتن یاہو، ہم تمہیں جنگی مجرم قرار دیتے ہیں اور پوری دنیا سے بھی یہ کروائیں گے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک ملک کے صدر کا اس قدر غصے کے اندر دھمکی والا بیان پوری دنیا کو جنگ کے اندر لے جا سکتا ہے۔ اس تقریر کے فوراً بعد اسرائیل نے اپنا سفیر ٹرکی سے واپس بلا لیا اور اس سے تمام سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیے، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کی طرف سے حالات باقاعدہ دشمنی کی طرف جا رہے ہیں۔ پر اسرائیل یا امریکہ چاہ کر بھی ڈائریکٹلی ٹرکی پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹرکی یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے، اور جب تک کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایک میجورٹی کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے ممبرز کی ووٹنگ نہ ہو، تب تک یونائٹڈ نیشن کا کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کر سکتا۔ فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے یہ بارش کا دوسرا قطرہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے ہمت دکھائی اور اسرائیل کو دھمکی دی، اور اب ٹرکی نے یہ جرأت کی۔ اسی طرح دنیا کے کچھ بڑے نام ملک یہ جرأت کریں تو یہ جنگ فوراً رک جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد کرے اور ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کے بارے میں آواز اٹھانے کی ہمت دے۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔